نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے 3 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے پہلا پروگرام ہے قرآن پاک کی تفسیر فہم قرآن کے عنوان سے۔ اسی طرح دوسرا پروگرام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم۔ یہ تینوں پروگرام آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جدلیاتی لبرلزم جو میری کتاب ہے اس کے 65 ایپیسوڈز آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں اور آج میں اس کتاب کا 66واں ایپیسوڈ یعنی 66th ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے لبرلزم کے دو بڑے ادوار یعنی ایک تو قدیم لبرلزم کا دور کس طرح کا تھا اور پھر کلاسیکل لبرلزم کا دور کس طرح کا تھا، کس انداز کا تھا، کون کون سے لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، جیسا کہ جان لاک تھے، اس طرح روسو تھا اور دیگر جو لوگ تھے، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ایپیسوڈ میں ان کو بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح اب جو ایرا یا جو دور میں بیان کر رہا ہوں لبرلزم کا، یہ ہے سوشل لبرلزم۔ سوشل لبرلزم کا آج پارٹ 2 آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کل میں نے پارٹ 1 آپ کے سامنے رکھا تھا سوشل لبرلزم کا۔ تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ مزدوروں کی جب انجمنیں بن گئی، جب یورپ میں سائنٹیفک ترقی ہو گئی تو اس کے نتیجے میں بڑے بڑے کارخانے، ملیں اور یہ وجود میں آ گئے اور وہاں پر ایک نیا طبقہ وجود میں آ گیا مزدوروں کا۔ تو پہلے تو اہل مغرب نے فرد کی کامیابی کے لیے، عام آدمی کے بہتری بھلائی کے لیے نظریات انہوں نے اختراع کیے تھے، لیکن اب ایک طبقہ ہی نیا وجود میں آ گیا مزدوروں کا، جو پہلے اس سے وجود نہیں رکھتا تھا کارخانوں، ملوں اور فیکٹریوں سے۔ تو اب کارخانوں، ملوں اور فیکٹریوں کے مزدوروں کے جو مسائل تھے ان کو سامنے رکھ کر کارل مارکس نے ایک جدید تھیوری دی اپنی طرف سے۔ اب کارل مارکس کی جو تھیوری ہے، جو اس کا نظریہ ہے، آج میں اس کے چیدہ پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کارل مارکس نے کیا بیان کیا، مزدوروں کے حق میں اس نے کیا کہا اور مزدوروں کو اس نے اپنے پیچھے کیسے لگایا۔ بڑا ذہین آدمی تھا کارل مارکس اور اس نے یہ سوچا کہ یہ نیا طبقہ وجود میں آ گیا تو کیوں نہ اس طبقے کو میں اپنا بناؤں اور ان کو اپنے نظریات کی طرف راغب کروں، قائل کروں انہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی کتابیں جو تھی داس کیپیٹل وغیرہ اور جو کمیونسٹ مینیفیسٹو وغیرہ، پڑھ کر لوگ بڑے اس کے قائل ہو گئے اور وہ لبرل نظریات سے جو تھا وہ تھوڑا سا دور ہونے لگے اور ایسا موقع آیا کہ لبرل نظریات اور یہ کارل مارکس کے نظریات کے درمیان بحث شروع ہوگی مغرب میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کارل مارکس کے نظریات رکھوں گا کہ اس نے کیا کہا۔ اس کے نظریات کا جو پہلا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں امیر تھوڑے ہیں اور غریب بہت زیادہ ہے۔ یہ بات کارل مارکس کی کتابوں میں اس نے بتائی اپنی، کہ دنیا میں امیر تھوڑے ہیں اور غریب بہت زیادہ ہیں۔ امیر لوگ اپنی دولت سے ٹھاٹ باٹ کرتے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ غریب لوگ جو ہیں وہ بیچارے مفلسی کی زندگی میں رہتے ہیں۔ غریبوں اور امیروں کے درمیان مکمل مساوات قائم کر کے سماج کے تمام لوگوں کو برابر کر دیا جائے، یہ پہلا پوائنٹ تھا کارل مارکس کا۔
اب یہ بات جو تھی غریبوں کو تو بہت اس نے پنچ کیا اور غریبوں کو اس نے بہت متاثر کیا. غریب لوگ تو دھڑا دھڑ اس کے گروپ میں شامل ہونے لگے, اس کی کتابوں کو پڑھا جانے لگا. جو مزدور لوگ تھے, غریب لوگ تھے, مزدور تو غریب ہی تھے بیچارے. کارخانہ دار جو ہوتا ہے, کارخانے کا جو مالک جو ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے. تو مزدوروں کو یہ بات بڑی بھائی اور انہیں بڑی اچھی لگی. تو اس کا دوسرا جو پوائنٹ تھا کارل مارکس تک کا یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اس مقصد کے لیے کہ امیروں اور غریبوں کو برابر کرنے کے لیے کیا کیا جائے. اس نے یہ بتایا کہ اشتراکی نظام قائم کیا جائے. اس نظام میں پیداوار کے تمام ذرائع جو ہیں وہ نجی شعبہ یعنی عام آدمی کی گرفت سے واپس لے لیے جائیں. یعنی جو کاشت کرے وہ اس کا نہیں ہے, جو کارخانہ مزدور کام کرتا ہے وہ مطلب اس کا مالک نہیں ہے. جو کچھ بھی پیدا ہو رہا ہے وہ حکومت کا ہے. یعنی عام آدمی کی دسترس میں کوئی چیز نہ رہنے دی جائے. یعنی اس نظام میں پیداوار کے تمام نجی شعبہ یعنی عام آدمی کی بجائے حکومت کے ہاتھ میں. کارخانہ سے جو پیدا ہو رہا ہے وہ مالک کا نہیں ہوگا. یعنی کارخانہ دار جو ہے, کارخانے کا مالک اس کا نہیں ہوگا, وہ حکومت کی ملکیت میں ہوگا. جو کچھ بھی جو کاشتکار زمین میں کاشت کر رہا ہے وہ بھی حکومت کی ملکیت میں ہوگا. جو کارخانہ سے پیدا ہو رہا ہے وہ بھی حکومت کی ملکیت میں ہوگا. یعنی جو بھی پیداوار ہو رہی ہے ملکی سطح پر, قومی سطح پر, زمین سے پیداوار ہو رہی ہے, زمین کے نیچے تہوں سے کوئی معدنیات نکل رہے ہیں, کوئی پیٹرول نکل رہا ہے, کوئی گیس نکل رہی ہے, کوئی بجلی پیدا ہو رہی ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا قومی ملکیت میں ہوگا, حکومت کی ملکیت میں ہوگا. یہ بات اس نے بتائی, فرد کی ملکیت میں نہیں ہوگا. لبرلزم کیا کہتا تھا, ہم نے کئی دفعہ مطلب یہ بات میں نے سمجھائی ہے کہ لبرلزم فرد کی انفرادیت کا قائل تھا. وہ کہتا تھا کہ فرد کو جاگیر بنانے کا حق دیا جائے. فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کمائی سے جو کچھ بنانا چاہتا ہے بنائے, اپنی زمین بنائے, اپنی جائیداد بنائے, جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے کرے. لبرلزم کے برعکس اب یہ کارل مارکس کا نظریہ کیا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ فرد کو یہ حق نہ دیا جائے, بلکہ یہ فرد جو کچھ پیدا کرے, جو چیز وہ بنائے, فیکٹری سے بنائے, کارخانے سے بنائے, مل سے بنائے, یا زمین سے بنائے, یا زمین کی تہوں سے نکلے, وہ سارے کا سارا حکومت کی ملکیت میں ہوگا, عام آدمی کی ملکیت میں نہیں ہوگا. گویا کہ لبرل نظریات کے بالکل برعکس تھا یہ نظریہ کارل مارکس کا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو پیداوار ہوگی قومی سطح پر وہ ساری کی ساری حکومت کے ہاتھ میں ہوگی, اور حکومت ان وسائل سے امیروں اور غریبوں کے درمیان مساوات قائم کرے گی. یعنی امیروں اور غریبوں کو حکومت جو ہے وہ برابر کرنے کا کام جو ہے وہ انجام دے گی. یہ دوسرا اس کا پوائنٹ تھا کارل مارکس کا. اب اس کا تیسرا پوائنٹ کیا تھا, وہ کہتا ہے کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے پرتشدد اور خونی انقلاب برپا کیا جائے. پرتشدد اور خونی انقلاب کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے, اور غریبوں اور مزدوروں کی ایک یک جماعتی آمرانہ حکومت قائم کی جائے. یہ تھا اس کا نظریہ. یہ تین اس کے بنیادی نظریات تھے. یعنی امیر تھوڑے ہیں اور غریب زیادہ ہیں, امیروں اور غریبوں کو برابر کر دیا جائے. برابر کیسے کیا جائے کہ زمین کی پیداوار, کارخانوں کی پیداوار, زمین کی تہوں سے نکلنے والی چیزیں, ساری کی ساری پیداوار قومی ملکیت میں لے لی جائے. عام آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں رہنا چاہیے, اور قومی ملکیت میں لینے کے بعد ایک جماعت کی آمرانہ حکومت قائم کر دی جائے, اور وہ حکومت امیر اور غریب کے درمیان جو ہے وہ مساوات قائم کر دے, اور ان کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو مٹا دے. اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ کیا ایسا ممکن ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے, کیا ایسا ہو سکتا تھا. دنیا نے دیکھا بھی, یہ 1 صدی تک بحث چلتی رہی. یعنی ڈیموکریٹک لبرلزم اور کارل مارکس کے نظریات جس کو سوشلزم بھی کہتے ہیں, یعنی سوشلزم کے درمیان اور یہ لبرلزم کے درمیان 1 صدی تک بحث چلتی رہی. تو اب ہم اس کا تھوڑا سا یہ جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ایسا ہونا ممکن ہے, کیا امیر اور غریب کو برابر کیا جا سکتا ہے. یک جماعتی آمریتی نظام قائم کرنا جو ہے وہ کس حد تک بہتر ہے, کس حد تک سود مند ہے. تو آمریت مزدوروں, میں اب آپ کے سامنے اس بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ آمریت خواہ مزدوروں کی ہو یا وہ کارخانہ داروں کی ہو, ہاں جی, یا امراء کی ہو یا غرباء کی ہو, فوجی آمریت ہو یا سول آمریت ہو, غریبوں کی آمریت ہو یا امیروں کی آمریت ہو, مزدوروں کی آمریت ہو یا کارخانہ داروں کی آمریت ہو, آمریت بہرحال جمہوریت کی ایک ضد ہے. سمجھ لیں اس بات کو کہ آمریت جمہوریت کی ایک ضد ہے. اسی طرح دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ عز و جل نے فطری طور پر برابر پیدا نہیں کیا. اس بات کو سمجھ لیں, فطری طور پر دنیا کے تمام انسان برابر نہیں ہیں. کوئی زیادہ ذہین ہے تو کوئی کند ذہن ہے,
یہ ہمارے سامنے ہے بات. کوئی زیادہ ذہین ہے تو کوئی کند ذہن ہے, کوئی خوبصورت ہے تو کوئی بدصورت ہے. اسی طرح کسی کی آواز سریلی ہے تو کسی کی آواز بھدی ہے, کسی کا قد لمبا ہے تو کسی کا قد چھوٹا ہے. کوئی اپنی قابلیت اور صلاحیت کی وجہ سے بہت زیادہ کما لیتا ہے اور دولت مند بن جاتا ہے, زیادہ کما لیتا ہے, زیادہ وسائل اور دولت پر وہ قبضہ کر لیتا ہے. تو کوئی زیادہ نہیں کما سکتا. تو بحیثیت انسان دنیا کے تمام انسان اسی طرح بحیثیت انسان تو وہ برابر ہیں, لیکن بحیثیت مقام دنیا کے تمام انسان برابر نہیں ہے. سب کا مقام ایک جیسا نہیں ہے. بحیثیت انسان وہ برابر ہیں لیکن بحیثیت مقام وہ برابر نہیں ہے. غیر فطری طریقوں سے ان کو برابر کرنا یہ عقل سے بعید ہے. یہ عقل سے بعید بات ہے. اس قسم کے حقائق کی وجہ سے پوری دنیا میں لبرلزم کے نظریہ لبرلزم کا نظریہ انفرادیت کیا تھا کہ ایک آدمی کی ترقی, خوشحالی اور بہتری کے لیے کام کیا جائے, اور اس کا مقابلہ جو تھا یعنی جمہوری رائے سے عام آدمی کی بہتری اور بھلائی اور اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. اور کارل مارکس کا نظریہ تھا اجتماعیت. جو لبرلزم کا نظریہ انفرادیت تھا, کارل مارکس کا نظریہ اجتماعیت تھا. وہ انفرادیت یہ تھی کہ ایک فرد کی بہتری اور بھلائی کے لیے اور اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کیا جائے. اور کارل مارکس کا نظریہ اجتماعیت کیا تھا کہ ایک قوم کی بہتری اور بھلائی کے لیے تمام ذرائع آمدنی جو ہے ان کو قومی ملکیت میں لے لیا جائے اور ایک جماعت کی آمرانہ حکومت قائم کر دی جائے اور اس کے ذریعے افراد کو برابر کر دیا جائے. اب یہ بحث چل پڑی اور یہ بحث 1 صدی تک چلتی رہی. جی ہاں, 1 صدی تک. یعنی کہ لبرلزم اور سوشلزم آپس میں گتھم گتھا رہے مغربی دنیا میں, اور پوری مغربی دنیا میں یہ بحث چلتی رہی کہ لبرلزم صحیح ہے یا کہ سوشلزم جو ہے وہ صحیح ہے. اب ہمارے سامنے یہ حقیقت ہے کہ لبرلزم ایک فرد کی بات کرتا تھا, ایک فرد کی بہتری بھلائی کے لیے وہ کام کرتا تھا, اور یہ بتاتا تھا کہ فرد کو اس کے جائز حقوق دیے جائیں, اس کو جائیداد بنانے کا حق دیا جائے, اس کو آزادی اظہار خیال دی جائے, اس کو آزادی اظہار رائے دی جائے, اس کو آزادی اظہار چلنے پھرنے کی آزادی, کام کرنے کی آزادی, ہر قسم کی آزادی مہیا کی جائے فرد کو. اور یہ سوشلزم کا نظریہ اجتماعیت کیا بیان کرتا ہے کہ اس کے ایک جماعت کی آمرانہ حکومت قائم کر کے پوری قوم کی بہتری اور بھلائی کی, یعنی یہ اس کے الٹ تھا نظریہ. تو یہ 1 صدی تک بحث چلتی رہی, 1 صدی تک یہ نظریات آپس میں گتھم گتھا رہے. اس کے بعد کیا ہوا, کون سا نظریہ کامیاب ثابت ہوا, اس کے لیے میں انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے سامنے ایپیسوڈ نمبر 67 میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.